السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں مرد کے پردے کے بارے میں کہ مرد کا پردہ کیا ہے، اس نے کس لحاظ سے پردہ کرنا ہے۔ ہم لوگ پردے کا جب بھی نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراً عورت آتی ہے، مطلب عورتوں کا پردہ فزیکلی فل کورڈ ہونا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، آپ کی آواز چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے، اس کا پردہ اس کا پردہ۔ لیکن مرد کے پردے کے بارے میں ہم نے کبھی بات نہیں کی، تو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مرد کا پردہ کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے عورتوں نے نامحرم مردوں سے پردہ کرنا ہوتا ہے، ویسے ہی مردوں نے بھی نامحرم عورتوں سے پردہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ستر ہے نا وہ تو سب سے ڈھانپنا ہوتا ہے، مطلب عورت نے بھی ستر اپنا سب سے ڈھانپنا ہے اور مرد نے بھی اپنا ستر سب سے ڈھانپنا ہے۔ مرد کا ستر ہوتا ہے، پہلے فزیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ مطلب فزیکلی مرد کا کیا پردہ ہے کپڑوں کے لحاظ سے۔ تو مرد کا جو ستر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ تو گھر میں ہیں یا باہر ہیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک آپ نے ہر وقت کورڈ رہنا ہے۔ اکثر مرد گھروں میں بغیر شرٹس کے بغیر قمیض کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی ایون کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا، مردوں کا تو آج کل نارمل سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بغیر اگر قمیض کے ہیں تو کیا ہے، تو جسٹ پینٹ پہنی ہوئی اور ادھر تو گھوم رہے ہیں، بہنیں ساتھ ہیں، مائیں ساتھ ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ کسی کو علم نہیں ہے کہ مرد کا ستر کیا ہے، پردہ کتنا ہے۔ تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک آپ نے پردہ کرنا ہے، یہاں پر فرض ہے، لازم ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کسی کو بھی یوں دیکھیں کہ مطلب باہر اگر کسی نے فار ایگزامپل شارٹس پہنے ہوئے ہیں کہ ان کے گھٹنے اگر نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کو بتا دینا چاہیے۔ اگر آپ ایک فیمیل ہیں تو ظاہر آپ نہیں جا کے بتائیں گی، لیکن اگر آپ کی کسی فرینڈ کے بھائی ہیں تو آپ اپنی فرینڈ کو بتا دیں کہ مرد کا پردہ اتنا ہوتا ہے، آپ جا کے اپنے بھائی کو بتا دیجیے گا۔ اگر کوئی مرد ہے تو وہ دوسرے مرد کو ضرور جا کر بتائے کہ بھائی صاحب یہ پردہ اتنا ہوتا ہے، آپ کے گھٹنے کورڈ ہونے چاہیے، تو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، تو وہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو بات ہوگی فزیکلی، اور دوسرا کچھ لوگ جب سوئمنگ وغیرہ سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تو مرد وہاں پر بھی مطلب شارٹس پہنتے ہیں، اور ان کی آئی تھنک سو ناف بھی انکورڈ ہوتی ہے اور گھٹنے بھی۔ تو ان باتوں کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ مطلب آپ صرف تنہائی میں ہی انکورڈ رہ سکتے ہیں، کسی کے بھی سامنے آپ نے اپنا جو ستر ہے وہ کورڈ ہی رکھنا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں محرم اور نامحرم۔ محرم ہوتی ہے مرد کے لیے ماں، خالہ، دادی، نانی، بہن، بیٹی۔ اس کے علاوہ اچھا اس میں ایک یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ بیٹی مطلب فار ایگزامپل مرد تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا، مطلب تھوڑا سا ایجڈ ہے، 40 to 45 کر لیجیے، تو اگر اس کی وائٹ داڑھی آ گئی یا تھوڑی بہت، اب اس کو کچھ لوگ بوڑھا شمار کرتے ہیں، اور کوئی نامحرم عورت جو تھوڑی سی کم ایج کی ہے، تب 19 20 یا چلے 16 17 سال کی کر لیں، اگر وہ بھی بالغ ہے، اس پر بھی پردہ فرض ہے، تو وہ مرد اگر اس کو منہ بولی بیٹی بنا لیتا ہے تو اس کی محرم نہیں بن جاتی، اس نے اس سے بھی پردہ کرنا ہے، تو یہاں پر بھی پردہ ہے۔ تو منہ بولی کی میں بات نہیں کر رہی، سگی بیٹی، سگی پوتی، نواسی، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی اور ساس، یہ جو رشتے ہیں یہ محرم ہے مرد کے لیے۔ اور نامحرم دیکھ لیتے ہیں، ٹیچر، فیمیل ٹیچرز نامحرم ہوتی ہیں، ان سے بھی نظر کا پردہ کوشش کرنی چاہیے کہ کیا جائے۔ کزنس، سالی، جو آپ کی بیوی کی بہن ہے وہ آپ کی نامحرم ہے، آپ اس سے فضول گپے نہیں مار سکتے، آپ اس سے حال احوال پوچھنے کے لیے ویسے ہی فون نہیں کر سکتے، آپ کی بیوی پر اس کے بہن کے فون پر اس کی بہن کی کال آ رہی ہے تو آپ ریسیو نہیں کر سکتے۔ بیوی کے کزنس، تو بیوی کے فیملی میں سے جتنے بھی فیمیلز ہیں ایکسیپٹ ہر مدر، تو وہ آپ کی نامحرم ہے۔ اب آپ نے پردہ کیسے کرنا ہے، کس لحاظ سے پردہ ہے، کس کس چیز کا پردہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، سورۃ النور میں آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اگر جسٹ اس لائن کو اپنے ذہن میں رکھ لیا جائے نا کہ اللہ باخبر ہے ہر اس لمحے سے، جب آپ
چھپ کے یا کھلے اعلانیہ یا چھپ کر آپ گناہ کرتے ہیں، یا آپ کسی ایک فرض حکم کو آپ توڑ رہے ہیں اور ایک حرام کام آپ کر رہے ہیں، اگر بس اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجیے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس چیز سے باخبر ہے، تو ہم کافی گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ نیتیں جاننے والا ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے نگاہ کا پردہ۔ حدیث ہے کہ پہلی نگاہ معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، لیکن دوسری نہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ یونیورسٹی جاتا ہے، بازار گیا ہے، یا پھر کالج میں پڑھتا ہے، یا پھر جاب کرتا ہے، تو آگے پیچھے اگر وومنز ہیں تو وہ نظر پڑ گئی ہے، پہلی نظر پڑ گئی ہے تو آپ فوراً سے اپنی نظر جھکا لے۔ اگر آپ نے نظر جھکا لی، اب شیطان کہہ رہے کہ دوبارہ دیکھو، اور آپ نے نظر اٹھا کے دوبارہ دیکھ لیا، تو اب یہ دوسری نظر گناہ ہے۔ پہلی نظر تو غلطی سے پڑتی ہے، تو دوسری نظر آپ جان بوجھ کے انٹینشنلی دیکھتے ہیں پھر۔ تو اگر پہلی نظر کے بعد آپ دوسری دفعہ نہ دیکھیں تو آپ کے لیے اجر ہے، اور اگر آپ دوسری دفعہ پھر جان بوجھ کر دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت دے، آمین۔ تو سب سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیجئے، نگاہیں جھکا کر چلا کریں۔ آپ بازار میں ہیں، آپ یونیورسٹی کالج میں ہیں، آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ کوشش کریں کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ نان محرم سے بات کر سکتے ہیں اس حد تک کہ وہ بات پرپسفل ہو اور میننگ فل ہو، تب کوئی پرپس ہے بات کرنے کا، یہ نہیں کہ ہیلو جی آپ کے ہاں موسم کیسا ہے اور یہ کیسا چل رہا ہے اور وہ کیسا چل رہا ہے، نہیں، جسٹ پرپسفل۔ فار ایگزامپل کوئی آپ کی فیمیل کلیگ ہے، آپ نے کام کے حوالے سے ان سے کوئی بات کرنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ بات پبلکلی ہونی چاہیے، مطلب اکیلے میں بات نہ کریں، اور پرسنل چیٹس تو بہت ہی لمیٹڈ رکھیں، بہت ہی زیادہ لمیٹڈ۔ تو نگاہ کا پردہ، گفتگو کا پردہ، اور سوشل میڈیا پر پردہ۔ سوشل میڈیا پر ایک تو اپنی بھی حفاظت کریں اور لوگوں کی عزت کی بھی حفاظت کریں۔ تو اپنی حفاظت کیسے کہ مطلب اگر کوئی فحش ویڈیو آ رہی ہے تو آپ اس کو فوراً سے اسکپ کر دیں، اس کو نہ دیکھیں، اور اسلامک ویڈیوز کو آپ جسٹ لائک، کمنٹ اور شیئر کیا کریں۔ کوئی فحش ویڈیو ہے جس پر گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، اور کوئی کام کی بات نہیں بتائی جا رہی، تو ایسی ویڈیو کو کبھی لائک شیئر نہ کریں۔ اور دوسروں کی عزت کی حفاظت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کسی کی ویڈیو ہے، کسی نے کوئی غلط ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے، یا پھر کسی نے صحیح ویڈیو بھی پوسٹ کی ہوئی ہے، جس نے دوسروں کی بلا وجہ انسلٹ کرنی ہوتی ہے نا، وہ وجہ نہیں ڈھونڈتے، وہ کر دیتے ہیں بس۔ فار ایگزامپل کسی کی کوئی ویڈیو ہے، اچھی بات وہ بتا رہا ہے، مطلب ایک لڑکا ہے، ایک اچھی حدیث سنا رہا ہے اور اچھی بات وہ بتا رہا ہے، تو آپ جا کے کمنٹ میں کہہ رہے ہیں بھئی آپ نے داڑھی نہیں رکھی، آپ کو تو حق ہی نہیں بنتا یہ بات بتانے کا، آپ کیسے بتا رہے ہیں۔ تو بھئی وہ حدیث بتا رہے ہیں، آپ حدیث سنیں، اور اگر آپ نے داڑھی کی انہیں دعوت دینی بھی ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں، تو اچھے حسن طریقے سے جا کے آپ کوئی حدیث ڈھونڈیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی ترغیب دی ہو، آپ اس حدیث کو جا کے کمنٹس میں پوسٹ کر دیں بس، اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہم جا کے سنانے لگ جاتے ہیں کہ بھئی آپ کی داڑھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آپ کی ویڈیو میں یہاں پر یہ غلطی تھی، یہاں پر یہ غلطی تھی، اور اگر کسی کوئی غلط ویڈیو ہے تو اس کو 2-3 گالیاں دے کے آ جائیں گے کمنٹ میں، تو آپ اس کے گناہ میں مزید اضافہ کریں یا اپنے، اس کو تو گناہ مل ہی رہا ہے کہ وہ غلط ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی تو جا کے گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو بھی تو گناہ مل رہا ہے۔ تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی۔ محفل میں بھی پردہ کریں، مطلب ایسی گیدرنگز میں نہ بیٹھیں، ایسی شادیوں میں نہ جائیں، اگر گئے بھی ہیں تو مطلب اگر ایسا کوئی سین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میوزک ہے لاؤڈ اسپیکر پہ لگا ہوا ہے اور آپ وہاں سے نکل جائیں، آپ وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں، آپ اپنے کسی کام میں لگ جائیں، مطلب تھوڑی دیر وہاں سے چلے جائیں، یا پھر پہلے جا کے دعوت دیں کہ یہ میوزک بند کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر طاقت ہو تو ضرور جہاں پر بھی غلط کام ہو رہا ہو نا اس کو جا کے روکنا چاہیے، تب جہاں پر بھی حدیث ہے نا کہ جہاں پر بھی آپ کچھ غلط ہوتا دیکھیں، آپ وہاں پر پہلے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، پھر زبان سے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا کہیں، اور یہ ایمان کا سب سے لو لیول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ اگر ہم کچھ غلط ہوتا دیکھیں تو اس کو روک سکیں، اور ہمیں وہ حکمت بھی عطا کرے کہ صحیح طریقے سے ہم اس کو روک سکیں، اس چیز کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ لڑکے اکثر گلیوں میں یا پھر نا کسی بھی جگہ پر گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے لڑکیوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر مجمع بنا کر نہ بیٹھے جہاں سے لڑکیوں نے آنا جانا ہے۔ اگر لڑکی وہاں سے گزر رہی ہو تو فوراً سے دور ہٹ جائیں، انہیں راستہ دیں، اور بس جیسے اپنی بہنوں کی آپ عزت کرتے ہیں ویسے ہی دوسروں کی بہنوں کی بھی عزت کریں، اور جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔